آپ یقین کریں کہ جب لیڈیز سیلون تھا نا تو اتنا مشکل گزارا تھا نا, کبھی کوئی آ جاتی تھی کبھی نہیں آتی تھی, کچھ میری ڈریسنگ کو لے کے وہ لڑکیاں کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے, اس کے سیلون میں نہیں جانا, اچھا. یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں. جو میرے پہلا وقت تھا تو میں نے بڑا اچھا خاصا بڑا پیسہ انویسٹ کیا اپنے بھائی کی شادی میں, تو میں ڈاؤن ہوگی کراچی سے جب لاہور بھائی کی شادی آپ نے کروائی؟ میں نے کروائی نا. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آ کے لائف بتائیں گے کیا ہوں میں, میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ. جب میں نے لیڈیز سیلون سے مرد کا سیلون کیا, نیچے میرا اوپر لیڈیز تھا نیچے میرا سیشن, تو یقین کریں لیڈیز سٹاف مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا. اور وہ لڑکیاں جن کے 4 بوائے فرینڈ اور وہ باہر جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے, یہ بھی مجھے پتا ہے, بٹ کام مردوں کا نہیں کرنا. مطلب کیا کام, فوڈ کلیننگ آفیشیل ہی تھے. عائشہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بزنس, آپ نے بولا کہ میں بزنس کرتی ہوں, اس سے پہلے میں ٹک ٹاکر تھی, تو بزنس کس طرح سے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اکیلی ایک سنگل ویمن بچوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کر چلے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چاہے آپ اسٹرگل کر رہی ہیں لیکن ایک ساتھ آپ 2 سیلون دیکھ رہی ہیں, ایکسپینس آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں, تو کیا آمدنی آپ کی, کس طرح سے آپ ارننگ کر رہی ہیں, کس طرح سے آپ یہ سارا بزنس مینیج کر رہی ہیں, یہ لوگوں کو ذرا کلیئر کریے گا. دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی, اور مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ, میں نے گھر میں سیٹ اپ کیا 2 چیئر کا لیڈیز کا, تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں لیڈیز 1 سال بعد, مطلب لاہور کی لیڈیز گھروں میں گھولتی ہیں, مٹیاں لگا لیتی ہیں, یہ چیزیں, تو بیسک مجھے شوق تھا. میں دوسرے دن سیلونز ہوتی تھی, اپنی باڈی کا خیال, اپنی اسکن کا, اپنے ہیئر کا, تو بیسک سیلون میں نے اپنے لیے بنایا کہ چلو یار چلتا نہیں ہے تو خود بھی نہ بندہ کرے گا, تو بیٹا مجھے شوق تھا. پھر مجھے شوق بھی تھا کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دوں, جو لڑکیاں ہیں کہ 20 ایج کے بعد آپ کی ایجنگ جو ہے, رنکلز آنا, لفٹ ہونا, یہ چیز ہونا سٹارٹ ہو جاتی, تو آپ اس چیز کو خود کروایا کریں بٹ برانڈ یوز کریں. پھر اس کے بعد مجھے شوق آیا کہ یار لیڈیز ہے نا جو کبھی کبھی آتی ہیں, تو جو جینٹس ہیں وہ تو پھر ان کی جو کٹنگ بیئرڈ ہوتی ہے وہ 1 ویک کے بعد آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ ہوتا ہے, پھر مجھے کہ ان کی اسکن کے بارے میں اویئرنیس دی جائے, ان کی فوڈ کلیننگ کے بارے میں اویئرنیس دی جائے, ان کے ہیئر کے بارے میں دی جائے, کہ یہ جو زندگی کی چل سو چل میں عورت مرد سے, مرد عورتوں کے پیچھے, تو خود خوبصورت میاں بیوی بنے, خود اچھا بنے. کبھی بھی مرد عورت مرد کو کبھی نہیں چھوڑتی. اگر آپ, اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے, میں نے 2 چیئر سے سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, اور میں نے اس سیٹ اپ پر جتنی محنت کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے لاہور جب شفٹ ہوئی, میں نے بسم اللہ سوسائٹی میں اپنا سیلون کیا. وہاں پہ میں نے اپنا سیلون بنایا, اور وہ ایک گاؤں کا ایریا تھا, اور وہاں پر میں نے جب اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, اور وہاں پر لڑکیاں گاؤں کی آ کے ان کو میں نے جینز ویئر کروائی, گاؤں کی لڑکیوں کو جینز ویئر کروائی, کہ میں نے کہا آپ کو اویئرنیس ہو, پہننے کے کوئی بھی مرد آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. تو جب میں نے وہ بزنس اسٹارٹ کیا تو میرے پاس لڑکیاں آئیں, یقین کریں کہ میرے پاس لڑکیاں پہلے جینٹس مطلب لیڈیز سیلون میں کام کرتی تھی. تو جب میں نے سوچا نا کہ یار نہیں گزارے ہو رہے, رینٹ نہیں دیے جا رہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ارننگ بھی کچھ نہیں ہے, کچھ آگے بڑھنا چاہیے, تو میں رات کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی, اللہ میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ اکثر میری باہر کھڑی ہوتی تھی لوگوں کی گاڑی میں, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے مجھے چھوٹی گاڑی دے دے, مجھے چھوٹی گاڑی دے دے, میں رینٹ کے گھر میں رہتی ہوں, میں مطلب بنانا چاہتی ہوں نا, میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں. آپ یقین کریں کہ جب لیڈیز سیلون تھا نا تو اتنا مشکل گزارا تھا نا, کبھی کوئی آ جاتی تھی کبھی نہیں آتی تھی, کچھ میری ڈریسنگ کو لے کے وہ لڑکیاں کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے, اس کے سیلون میں نہیں جانا, یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں. مطلب میں اس چیز کو لے کے نا بہت دکھ لیتی تھی, اور یقین کریں کہ میرے باہر ایک ہوٹل تھا کوئٹہ چائے پراٹھے, کہ میں نے ایک وہ پراٹھا بنتا تھا نا, تو میرے اوپر وہ وقت ہے کہ میں وہ 120 کا پراٹھا لے کے نہیں کھا سکتی تھی, مطلب میں 120 کا وہ پراٹھا نہیں کھا سکتی تھی, کہ میرے اوپر ایسے حالات آئے. میں نے ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک سنگل مدر ہوتی ہے تو اس کو بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں نا اپنی ماں کو. مجھے میرے بچے بہت عزیز ہیں, بہت زیادہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. 3 بیٹے؟ جی ماشاء اللہ تو مجھے ماشاء اللہ. بہت محبت ہے. اور یقین کریں کہ جب ان کی میں چیزیں دیکھتی تھی نا, کہ میرا جو چھوٹا بیٹا اس کا ڈبے والا دودھ تھا تو میں خرید نہیں سکتی تھی,
تو میرے والد صاحب آ کے میرے گھر کا راشن پورا کر کے جاتے تھے اور وہ مجھے راشن ڈال جاتے تھے. تو کبھی کوئی لیڈیز آ جاتی تھی کام کروانے, کبھی نہیں آتی تھی. اور جب رینٹ دینا ہوتا تھا تو رینٹ والا سر پہ چڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کیا کروں, میں کیسے جاؤں گی, میں آپ یہ دیکھو کہ یہ حافظ کیا کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں, میرے بھائیوں نے کہا کہ ہاں تم نے اتنے بڑے مدرسے میں ڈالا ہوا ہے. میں کہا آپ ماشاء اللہ سب کمانے والے ہو, اگر 5,000 روپیہ دو گے نا تو میرے بچوں کی فیس ہو جائے گی. جب میرے پہ کہہ رہے ہیں آپ کے, جی جو میرے پہلا وقت تھا تو میں نے بڑا اچھا خاصا بڑا پیسہ انویسٹ کیا اپنے بھائی کی شادی میں. تو میں ڈاؤن ہوگی کراچی سے جب لاہور بھائی کی شادی آپ نے کروائی؟ میں نے کروائی نا. اوکے. تو بہت پیسہ ٹھیک ٹھاک لگایا کہ مما نہیں ہے, اس کو یہ شو نہ ہو کہ میری ماں نہیں ہے تو کوئی میری خوشی اٹھانے والا نہیں. انہوں نے تو آپ کو گھر سے نکال دیا تھا. پھر بھی میں نے ان کا ساتھ دیا. جب پیسہ ہے نا, پیسہ سب کچھ کروا دیتا ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آ کے لائف بتائیں گے. کیا ہوں میں, میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ. میں نے ہر رشتے کو بہت پیار سے, میں نے جس بھائی کی شادی کی اتنا پیسہ لگا کے, تو جب میں کراچی سے شفٹ ہوئی تو جس پر پیسہ لگایا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں تو چلو, حالانکہ ان کا کام بھی ہے کیٹرنگ کا, کہ ہم اس کو 5 kg چاول ہی دے دیں, کوئی کسی کو نہیں دے. وہ کہتے ہیں کہ بھی کبھی غریب ہوتی نہیں ہے, یہ مجھے کہتے ہیں. کہ میں نے ایسے ایسے وقت دیکھے, میں نے سوچا اللہ تعالیٰ جی میں بزنس کروں گی, میں مردوں کا. جب میں نے لیڈیز سیلون سے مرد کا سیلون کیا, نیچے میرا اوپر لیڈیز تھا, نیچے میرا سیشن سیپریٹ میں نے کر لیا. میں نے 3 چیئر لگائی, میں نے بسم اللہ کر دی, مطلب چاند رات تھی. تو یقین کریں لیڈیز اسٹاف مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا کہ ہم مردوں کا کام نہیں کریں گی. اور وہ لڑکیاں جن کے 4 بوائے فرینڈ اور وہ باہر جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے, یہ بھی مجھے پتا ہے, بٹ کام مردوں کا نہیں کرنا. تو کیا کام, فوڈ کلیننگ آفیشیل ہی تھے. تو جب مجھے سب چھوڑ کے چلی گئیں تو پھر میں نے اکیلی نے لوگوں کے پاؤں بھی مینی پیڈی کیے, فیشیل کرتی تھی بالکل. تو میں نے کانفیڈینس سے کیے اور اپنی ماں کی یہ کہ محنت کا ایک پیسہ بھی ہو نا, چاہے گدھا گاڑی چلاؤ تو وہ آپ کی محنت کا وہ آپ کے پلے آئے گا. اللہ نے مجھے عزت دی. میں نے 2 سال جب آپ نے بولا کہ لیڈی سیلون کھولا, لیکن پھر میں نے مردوں کا سٹارٹ کر دیا تو جتنی بھی میری ورکرز تھی ساری چلی گئی. تو جب مردوں کا سٹارٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک گاؤں سے شروع کیا, تو کرٹیسائز نہیں کیا لوگوں نے؟ گاؤں والے تو ویسے ہی بہت زیادہ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں عزت کے معاملے میں, ایسی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ گاؤں تھا, بسم اللہ ایک گاؤں تھا کنجسٹڈ. اچھا لوگ آتے تھے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انشاءاللہ ضرور بدلے لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ کسی کی عزت اور رزق پہ اب کسی کی بری نظر ہو یا وہ آپ کا چھیننے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے تو وہ مجھے ابھی تک اللہ پر ہے کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ ہوں گی. اور انہی لوگوں نے, بہت سے لوگ ایسے جو چھپے ہوئے میری پیٹھ پیچھے وار کرتے رہے اور میرے سامنے آ کے کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کرو کام. کوئی بری بات نہیں ہے کام کرنا, آپ لوگوں کے مائنڈ گندے ہوتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے نہیں, عورت کو باہر نکلتے. جب آپ سہارا بنو گے تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. میں نے 2 سال اس سوسائٹی کو دیے, 2 سال میں سوسائٹی اتنی وائرل کر دی کہ لوگ بسم اللہ سوسائٹی اتنی وائرل کی. لٹرلی جب میں گئی تھی, خدا کی قسم کبھی قسم نہیں اٹھائی, ایک اکیلی میں تھی اور سب اسٹیٹ والے تھے. جب میں وہاں پہ گئی وہاں پہ ہر برانڈ آ گیا. وہاں پر جوس کارنرز, وہاں پر پیزا ہاٹ, وہاں پہ ہر بندے نے برانڈ اوپن کر لیا کہ بسم اللہ سوسائٹی. اور انہی لوگوں نے مجھے نکالا, ایون یہاں تک کہ میرا میٹر تک کاٹ دیا تھا. میرا کسی سے نکالا اس لیے کہ یہاں پر یہ آئے دن ان کے ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں, یہاں پر یہ کام کرتی ہیں, جیلسی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے تو کیا مطلب آپ کا کام اچھا چلنا سٹارٹ ہو گیا تھا. جی جب اچھا چلنا سٹارٹ ہوا ان لوگوں نے مجھے مطلب کبھی کوئی چیز کر دینی, کبھی کسی کو بھیج دینا, کبھی کسی کو. میں نے مقابلہ کیا میٹر, حالانکہ میں اپنا پے کرتی تھی, اور چوری کا کر دیا کہ یہ چوری کی بجلی یوز کر رہی ہے. آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن بھی تھا کہ آپ بجلی چوری کرتی ہیں, تو یہ اس کے پیچھے یہ کہانی تھی. اچھا پھر میں نے پروف دیے کہ اگر میں بجلی چوری کر رہی ہوں تو 1 سال میں آپ نے نہیں پکڑا, اور میں تھی بھی کمرشل ایریا میں. میں جہاں جہاں گئی وہاں لوگوں نے ڈیمانڈز رکھی ایک عورت کے لیے, میں سب کچھ چھوڑ دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب برا وقت ہے اللہ تعالیٰ یا جان سے یا مال سے لیتا ہے, تو میں نے بولا جان سے بڑھ کے نہیں ہے, مال پھر اللہ دے گا. اور اکیلی تھی میں لڑنے والی, اور میں آپ کو پتہ ہے میں اپنے بچے لے کے میڈ کے گھر سوئی تھی. اتنا برا وقت دیکھا, لوگوں نے میرے فرنیچر تک پھینک دیے, لوگوں نے مجھے مطلب 1 کروڑ کا نقصان کیا کہ کتنی محنت سے میں پھر نیچے گر گئی.
میں نیچے گر گئی, مجھے فیملی چھوڑ گئی, مجھے ٹک ٹاکر چھوڑ گئے, مجھے لوگ چھوڑ گئے. پھر میں نے کیا کیا کہ میری ماما نے مجھے گھر لے کے دیا, وہ میں نے سیل کیا. وہ سیل کر کے پھر میں نے اپنا ڈی ایچ اے میں سیٹ اپ اسٹارٹ کیا کہ انشاءاللہ پھر اٹھوں گی ایک بار. تو اللہ نے ڈبل عزت دی مجھے کہ لوگ, جب عورت کے لیے اس معاشرے میں کمانا بہت مشکل با, تو لوگ بولتے ہیں, میں کہتی ہوں آج بھی میں سینہ تان کے کسی کے ساتھ ہوں, غلط نہیں کیا کسی کے ساتھ, یا کسی کی بہن بیٹی کو غلط مشورہ نہیں دیا. میں کما رہی ہوں تو کمانے کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملیز ہیں, ہمارے گھر رینٹ پر ہیں, ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں فیس. میں نہیں کہوں گی کہ میں بہت لگژری زندگی, پر اللہ کا بہت شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی سی گاڑی بھی دی ہوئی ہے, میں بہت اچھے سے چل رہی ہوں, 2 وقت کی روٹی بہت اچھی مل رہی ہے. یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت میں خوش ہوں. میرے پاس کام آئے, میں اپنا کام کر کے بہت ہیپی ہوتی ہوں, خوش ہوتی ہوں. چاہے گھر کا ہے, سلونس کا ہے, میں کسی کو کچھ نہیں کہتی, اپنی ذات سے آپ بیٹھو. حالانکہ میرا اسٹاف ہے نا, تو کسٹمرز نہیں میڈم سے ہی کروانا ہے, میں خود کام کرتی ہوں. ماشاءاللہ.